بہت باتیں نوٹ ہیں میں مختصر کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارا کچھ گڈ مڈ نہ ہو اور اصل بات جو ہے اس کی اہمیت کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایک آپ سے درخواست بھی ہے اور وعدہ بھی ہے کہ اسے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اسے اگر آپ پسند کریں تو قسطوں میں، اور یہ خاصا دلچسپ ہوگا آپ کے لیے۔ جو میرے علم میں ہے وہ آج کی سیاست اور لوگوں کے لیے سیاسی فیصلے کرنا، ووٹ دینا، وہ ساری باتیں میں آپ ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آنی چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ تو 2-4 دن بعد کوئی ایک واقعہ، 1-2 باتیں، پھر چند دنوں بعد، اور آپ کے لیے وہ خاصا دلچسپ رہے گا اور لوگوں کے لیے بھی۔ وہ ساری باتیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، لیکن میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ مسلم لیگ، فاروق حیدر صاحب، محسن خان، سردار سکندر یاد صاحب، مسلم لیگ کیسے بنی، یہ کوئی اتفاق سے بحثیت سیاسی کارکن ان سب باتوں میں مسلم کانفرنس کا ماضی یا وہ جو کچھ ہے وہ میں اس کی وہ لمبی تاریخ ہے، لیکن مسلم لیگ کا بننا، وہ کیسے بنی، کس نے بنائی، فاروق حیدر صاحب کا اس میں کیا کچھ رول تھا، ان کی اہمیت کیا تھی، اور یہ کس لیے یہ سب کچھ ہوا، یہ میں آپ کو مرحلہ وائز بتایا کروں گا، اور وہ آپ کے لیے وہ سچ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو میری آنکھوں کے سامنے جو کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ میں مرحلہ وائز آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کوئی ایک فلم کے قسطوں کے سے کم دلچسپ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ میں سارا دیکھ رہا تھا اور میں نے سوچا ہے کہ یہ لمبی ہو جائے گی، اور اصل 1-2-3 ضروری جو باتیں ہیں آج ان پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ اسی سے یہ ٹھیک ہے بات، تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اچھا جناب، یہ آپ کے بالواسطہ علم میں ہوگا کہ سال یا کچھ کافی عرصہ پہلے ایک انتخابی اور سیاسی طور پر حلیف قبیلہ، گیل قبیلہ، ان کے چیدہ بندوں کو ان کی بار بار کی خواہش کے پیش نظر سردار سکندر صاحب نے بھی، فاروق صاحب نے بھی، اور میں نے بھی کہا کہ اس دفعہ الیکشن جو ہے، آنے والا الیکشن، یہ جو سر پر پڑا ہوا ہے 2 مہینے بعد، تو یہ آپس میں آپ صلاح مشورہ کر کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، اور وہ کوئی قابل قبول سے مراد تھا کہ ہم اس کے بعد یہ کوئی ایک یہاں سیاست اور انتخابات، اور خود ہمارا گھر جو ہے والد محترم سے لے کر سردار سکندر یاد، میں خود بھی، حتیٰ کہ فاروق صاحب الیکشن لوز بھی کیا، اس کے بعد الیکشن جیتے بھی ہیں۔ یہ کوئی سیاست اور انتخاب قبیلوں کی بات نہیں ہے۔ حلقہ انتخاب میں بسنے والے تمام قبیلوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، سیاست میں بھی، پارٹیوں میں بھی، اور جو پارٹی، جو سیاستدان سب آبادی کے سارے طبقوں کو ساتھ لے کر نہ چلے، وہ ناکام ہی دیکھا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری اپنی انتخابی تاریخ اور سیاسی تاریخ بھی گھر کی والد صاحب سے لے کر آج تک یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر حد المقدور، آگے کوئی نہیں ساتھ چلتا تو پھر ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، لیکن سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ خیال یہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی سب کو اعتماد میں لے کر یہ آفر کیوں نہیں کی، خیال یہ تھا کہ یہ آپس میں صلاح کریں، اور قابل قبول جو کہا وہ نہ صرف ہمارے لیے قابل قبول ہو
بلکہ ہم سے بھی زیادہ ہے. ہم نے کیا لینا دینا ہے، اللہ کا کرم ہے. لیکن جو باقی دیگر لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یا پارٹی میں ہمارے سنگ ساتھ میں اس حلقہ انتخاب میں بستے ہیں، ان کے لیے قابل قبول، جن سے ہم بعد میں ان کے بتانے کے بعد بات کر سکیں کہ یہ بندہ جو ہے آپ مہربانی کریں، ہم بھی اس کے آئندہ بننے کے بعد اس کی کارکردگی کے ذمہ دار ہوں گے، اور آپ مہربانی کر کے انہیں اعتماد میں لے کر انہیں بھی ہم الیکشن میں ان کا ساتھ، ان کا اتفاق بھی. یہ بات کی گئی، آپ کے علم میں ہوگا چند بندوں سے. لیکن مقام افسوس ہے کہ اس نیک نیتی پر مبنی بات کو انتشار در انتشار، اور بڑا افسوس ہوا مجھے ذاتی طور پر کہ جو پہلی مجلس کی کارروائی میں نے سنی یا دوسری تھی، وہ بہرحال وہ مجھ تک پہنچتی رہی، تو وہ جنہوں نے پیشکش کی انہی کے خلاف وہ شروع ہو گئی، اکثر صاحبان تقریروں میں بھی سب کچھ. تو مجھے حیرت ہوئی اس بات پر کہ یہ مطلب اچھائی کا آگے سے جواب ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہ صاحبان. بہرحال قصہ مختصر، یہ وقت اس طرح وہ آپس میں کرتے بھی رہے مجلسیں. پھر اس دوران یہ ہوا کہ تھا میرا خیال کہ جب وہ آئیں گے بات کریں گے کہ جی یہ ہمارا امیدوار ہے، تو اس وقت یہ گلہ شکوہ بھی کروں گا کہ بھائی یہ فلاں بات جو ہے آپ نے کی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. یہ بلا ضرورت باتیں آپ، اگر ہم نے اکٹھے چلنا ہے تو پھر یہ بلا ضرورت. لیکن بہرحال وہ میرے پاس سردار سکندر صاحب کے پاس یا فاروق صاحب، میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ہم مرنے پر چڑھے ہوئے ہیں. وہ سٹنگ ایم ایل اے سکندر صاحب ایک کامیاب قومی رہنما کے طور پر باحیات ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا تھا، میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے حلقہ انتخاب کے لوگوں کی مہربانی کہ ایک سے زیادہ بار انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میں ایم ایل اے منتخب ہوا، اللہ نے کرم کیا. پھر 8-10 ایم ایل اے حضرات نے کونسل کا ممبر بھی بنایا. تو بہرحال اس اعتبار سے تو وہ ہمارے پاس آنے کے بجائے پھر وہ انعام کے ذریعے ٹیلی فونک پتہ چلتا رہا جی کہ وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. پھر ایک دفعہ انعام صاحب بھی آج مجھے وقت نہیں ملا، میں ساتھ پٹھاتا ہوں. ان کی طرف سے یہ ہوا جی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا میں گاڑی ہوں، ٹھیک ہے. پھر انعام صاحب کی طرف سے یہ ہوا کہ فاروق صاحب اور آپ دونوں اکٹھے ہوں. میں نے کہا کہ جس دن فاروق صاحب نے کیا لائیں تو مجھے بھی بلا لیں. بالکل ٹھیک ہے. یہی کچھ ہو رہا تھا. تو اسی دوران پتہ چلا جی کہ وہ اسلام آباد گئے. تو جاتا ہے آدمی، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں وہ فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر وقت کے پاس گئے. اس سے پہلے اپنا خضر صاحب سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور انہیں بھی کہا جس طرح مجھے پتہ چلا، اور انہوں نے بھی تائید کی کہ جی آپ بھی چلیں اور آپ کی قیادت میں ہم چلیں گے. وہاں سے پتہ نہیں کوئی ڈیولپمنٹ کے 7 کروڑ اگر مجھے صحیح میں خیر وہ اور ایک مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں، آپ ہماری قیادت کریں. تو پتہ چلا کہ ممتاز صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خضر صاحب نے انہیں سمجھایا بجایا کہ یہ پیشکش کی ہوئی ہے انہوں نے، سکندر صاحب نے، میں نے، فاروق صاحب، تو انہیں آپ ملے بغیر، انہیں کوئی بات جواب دیے بغیر آپ ایک تیسری جگہ جا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے جو انہیں مشورہ دیا تو یہ انہوں نے بھی اس معذرت کی. اور اسی دوران اسی ریسٹ ہاؤس میں یہ ساتھ نہیں گئے، اور اسی ریسٹ ہاؤس میں انہوں نے اپنے بے اخوا کوئی 150 کے لگ بھگ بندوں کی میٹنگ کی، جس میں انہوں نے انہیں اعتماد میں لیا اور بتایا کہ
وہ گئے ہیں، میں انکار ہو گیا ہوں، یہ کچھ مجھے وہ کہہ رہے تھے۔ وہ بھی جو پیشکشیں تھیں، میں حیران ہوا اس وقت بات سن کے کہ ابھی فاروق حیدر صاحب سے جرام سے وہ ملے ہی نہیں ہیں، اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ مشیر اور پتہ نہیں 7 کروڑ۔ تو میں نے شاید خضر صاحب سے سوال کیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، کہ کس نے ملنے آپ جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی کہ وہ ذوالفقار صاحب ہیں، مالک ذوالفقار صاحب، تو انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال خضر صاحب نے ان کا اس کام میں ساتھ، کام سے مراد کہ جانا ہے، جہاں جانا تھا ادھر وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے بجائے کہیں اور، تو انہوں نے اتفاق نہ کیا، نہ گیا۔ اس کے بعد میں نے ممتاز صاحب سے کہا کہ خضر صاحب سے میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو میں اس کے وہ اسلام آباد جا چکے تھے، یہ ڈیٹیں آپ 18، 20، 21 جو اس طرح ہے، وہ جا چکے تھے وہاں۔ وہ جو کچھ گفتگو، جو کچھ انہوں نے وہاں کہا وہ کہہ چکے تھے۔ اس کے بعد میں خضر صاحب سے ملا تو انہوں نے بھی، بلکہ انہوں نے اور ایک دلچسپ بات مجھے بتائی کہ میرے پاس تھے اور انہوں نے نماز کے لیے گئے، شاید کھانا بھی تھا اور واپس نہ آئے، اور بھتیجے نے بتایا جی کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ تو ریسٹ ہاؤس میں غالباً ذوالفقار صاحب کے پاس فیس بک پر آئے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے اور حیرت ہوئی کہ آدمی کہہ کے جاتا ہے میں جا رہا ہوں، کھانا بھی نہیں اور کہیں کھانا ہے، لیکن وہ نماز کے لیے گئے اور جا کے ذوالفقار صاحب کے پاس بیٹھ کے اور انہیں بتایا تک نہیں بقول ان کے۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی دوران جو انعام صاحب جو رابطہ کمیٹی یا کیا بنا ہوا تھا اس کے وہ کوآرڈینیٹر تھے، سیکٹری تھے اس وقت، اچھا بہرحال وہ اس میں ایک دن انعام صاحب نے یہ بھی کہا کہ 3 نام ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نہیں، اس میں وہ چائس کر لیں، قبول کر لیں کہ باقی لوگوں کے لیے کون قابل قبول۔ ازاں بعد یہ بھی علم میں آیا کہ 2، جس میں خضر صاحب سرفرشت اور اپنا غالباً ایک اور کوئی امیدوار۔ خضر صاحب اسی پینل میں سے، اگر میں اس طرح کہوں تو کون سی بات غلط ہو گئی کہ اگر وہ 2 نام ہمیں بتانا چاہتے تھے تو ان میں سے ایک نام ہم نے خضر صاحب کا انتخاب چوائس کر لیا، ٹھیک کر لیا۔ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات کرنے کے بجائے جا کے فاروق حیدر صاحب سے اور وہاں بڑی زیادتی کی، بعض زیادتی پر مبنی باتیں کی، جو صرف بغض کا اظہار اور بڑی کدورت کا اظہار، جو مجھے اور انہوں نے اگر کوئی فاروق صاحب سے گلا ہے تو فاروق صاحب کی بات کرنی چاہیے تھی، مجھ سے گلا ہے۔ انہوں نے سردار سکندر یاد، بریلوی خاندان، 70 سال انہوں نے سارا کچھ ماشاءاللہ اس وہاں جوش خلافت میں یا حکومتی ایوانوں کے نشے میں، اور بے جا باتیں بھی کی جو خلاف حقائق بھی ہیں اور جن کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ کم از کم میرے لیے، میں فاروق صاحب اور سکندر صاحب کی بات تو نہیں کرتا، ہاں ان کے سلسلے میں ان کا بھی اعتماد ہے، انہوں نے بھی اتفاق کیے ہوئے ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے، تو باقی ہمارے ساتھ چلنے والے لوگوں کے لیے ہم کیسے انہیں قائل کر سکتے ہیں یا وہ قبول کر سکتے ہیں۔ تو آج بڑا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خضر صاحب میری طرف سے، فاروق صاحب کی طرف سے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، اور سردار سکندر صاحب کی ان کی منظوری سے خضر صاحب ہمارے میں، یہ ہمارے ہم جماعت بھی ہیں مسلم کانفرنس،
اور وہ لی کی، اور وہ بات بھی کرتا ہوں کہ بڑی بات آج کہنی یہ ہے کہ خضر صاحب ہے ہمارے، یہ اس لیے بھی پہلے بھی سینہ بہ سینہ آپ کو پتہ ہوگا، لیکن اس لیے ضروری ہو گیا کہ انہیں خود ان کے اپنے قبیلے سے ایک سے زیادہ امیدوار وہ کھڑے ہیں، اور یہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی خاص طور پر میرا، یا چلیں انہوں نے کوئی اعلانیہ کسی پریس کانفرنس میں آپ کے امیدوار ہونے کا یا آپ کی حمایت کا انہوں نے کوئی نہیں کہا ہوا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ تو آج میں نہ صرف یہ کہ خضر صاحب امیدوار ہیں، ساتھ یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ باقی جو امیدوار ہیں اپنے انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ہمیں پوچھ کر، ہمیں اعتماد میں لے کر، مجھے یا فاروق صاحب یا سردار سکندر صاحب کو ہمیں اعتماد میں لے کر نہیں کھڑے ہوئے، خضر صاحب ہمیں اعتماد میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے کھڑے ہوئے، یہ آج خود نہیں کھڑے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے ان سے ہمیں پوچھ کر، ہمیں اعتماد میں لے کر وہ نہیں کھڑے ہوئے، باوجود اس کے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں باقی صاحبان سے کہ وہ بمہربانی وہ خضر صاحب کے حق میں وہ بھی دستبردار ہو جائے، کیونکہ الیکشن اگر کوئی گوال کھیت بنانی ہے یا ہر گاؤں کا بی ڈی ممبر کا الیکشن ہے تو پھر تو اور بات، یا صاحبوں کو امیدوار رکھانا ہے تو پھر اور بات، لیکن اگر کوئی کمپٹیشن کر رہا ہے اور الیکشن جیتنا ہے اور کمپٹیشن میں جانا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اس وقت سب نے شروع کیا ہے۔ تو ان سے میری بڑی بات یہ، خضر صاحب ہمارے امیدوار ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود انہی کے قبیلے کے یا ہمارے بے اخواہ اور بھی ہیں، جوار صاحب بھی ہیں، میں بات کروں گا ان سے، اور بھی ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خاص طور پر جو ان کے قبیلے سے ہیں کہ یہی ہمارے امیدوار ہیں، اور میں نہ صرف انہیں کہتا ہوں بلکہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی خضر صاحب پر اتفاق کریں، تاکہ بہت ضروری بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ کے، تاکہ میں ہمارے خاندان کے ساتھ دیگر قبائل جو ہمارے ساتھ برسا برسے سرد گرم میں ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، یہ پتہ چلنے کے بعد میں انہیں اعتماد میں لوں اس ساری صورتحال میں، اور یہ جس قدر جلد ممکن ہوگا اسی قدر میرے لیے آسانی ہوگی، فاروق صاحب کے لیے آسانی ہوگی کہ ہم اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ یہ صورتحال ہے اور اس میں ہمیں خضر صاحب کو کیوں ساتھ دینا چاہیے یا کیا صورتحال ہے اس میں، وہ بھی بیچارے سارے کے سارے، تاکہ وہ بکھر نہ جائیں۔ اور ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، سارا حلقہ انتخاب میں بسنے والے ہمارے بے اخواہ جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، دیگر قبائل نے دیے ہے، خاص طور پر تھوڑی تعداد میں، اقلیت بھی میں نہیں کہتا بلکہ تھوڑی تعداد میں جو یہاں قبائل بستے ہیں، وہ ان کا قصور نہیں ہے، اللہ کی مرضی، لیکن ان کا ہمارے خاندان کی سیاست میں ریڑھ کی ہڈی کا، اپنے قبیلے سے بھی زیادہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ان کا کردار ہے۔ وہ میں آج نہیں کہتا، پری پارٹیشن جو والد صاحب کے الیکشن ہوئے ہیں 1934 میں اور 1938 میں، اس میں وہ برسی میں سردار سکندر صاحب وہ ایک ہندو اخبار والد صاحب کی فوتگی پر ہندو اخبار کا دریا وہ ماسٹر پتہ نہیں کون سا ذات، وہ وہاں سے کسی نے اخبار بھیجا تھا، اس میں بھی باقی باتوں کے علاوہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے تھوڑی تعداد میں جو قبیلے ہیں انہیں اکٹھے کر کے سردار فتح محمد خان نے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے، اس میں بھی ان قبیلوں کا کم تعداد اقلیت قبیلوں کا ذکر ہے۔ یہ کوئی آج کا ان سے تعلق نہیں ہے، آباء و اجداد سے ہے، 1930 اور 34 سے، وہ اس لیے میں نے انہیں، کوئی ناراض نہ ہو میرے اپنے قبیلے کے ڈمال برادری کا، تکیال برادری کا، لیکن ایک ہندو نے بھی یہ لکھا کہ سردار فتح محمد خان کے بڑے مارکوں میں جو تھوڑی تعداد میں قبیلے انہوں نے
ان کا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے میں ان کو بھی، دیگر قبائل کو بھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سکندر صاحب، فاروق صاحب میں اعتماد میں لیں گے۔ اس سے پہلے میں وہ بھی ہمارا خون آڈر، یہ بس سیاست کا ہے کہ اس طرح ہو گیا ہے، تو میں اس سے پہلے خیال برادری کے باقی امیدواروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خضر صاحب کے حق میں مہربانی کر کے دستبردار ہو جائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یہ ضروری باتیں تھیں، اور یہاں میں اذان ایک تلخ تجربہ سمجھے، یہ کوئی فاروق حیدر صاحب، کوئی دوسرا تیسرا، فاروق حیدر صاحب پر بھی میں کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالوں، کسی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ سردار سکندر نے، آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سردار سکندر صاحب نے فاروق حیدر صاحب، راجہ نثار اور یہ چند بندے، یہ ان کا شخصی اور عتیق صاحب کے ساتھ شخصی ٹکراؤ تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ عتیق صاحب کی صورت میں ہمارا آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں۔ ان کے اصرار پر اور ان کے سب کچھ کرنے کے بعد سردار سکندر صاحب نے، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ سردار سکندر صاحب نے کوئی آسانی سے بھی نہیں، یہ میاں صاحب نے معاملہ مسلم لیگ کی کور کمیٹی یا مجلس عاملہ ہم کہتے ہیں، اس میں رکھا تھا۔ وہ جنرل بلوچ تھے، کیا سردار سکندر صاحب جنرل عبدالقادر بلوچ کے پاس کے، نجمہ امید صاحبہ کے پاس کے، میں ساتھ تھا پنجاب کا اس وقت، وہ بعد میں مسلم لیگ کو چھوڑ گئے، پنجاب کے صدر اس وقت تھے وہ دوست محمد کھوسا کے والد ذوالفقار کھوسا کے پاس۔ اسی طرح کئی ایک پاکستان کی شخصیات جو مسلم لیگ کی ہیں ان کے پاس جا کے، تو بنوائی کس لیے؟ ان کے لیے، فاروق حیدر صاحب، اور اس سے پہلے بھی جب فاروق حیدر صاحب وہ عتیق صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا، پھر یعقوب صاحب بنے، یعقوب صاحب کے بعد بنے، اس وقت بھی فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر کے امیدواروں میں ہی شامل نہیں تھے، بلکہ ایک دن اس وقت یعقوب صاحب، چودھری عزیز، شاہ غلام قادر، یہ 3 کینڈیڈیٹ۔ میں نے ایک دن سردار سکندر صاحب کو کہا جی کہ آپ ان 3 کو کنسیڈر کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ فاروق حیدر صاحب کا کوئی ناک کٹا ہوا ہے یا کیا، یہ ان 3 سے کس لحاظ سے کم ہے؟ وہ بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہیں فاروق حیدر صاحب کو بتایا، اور خود فاروق حیدر صاحب نے مجھے بتائی یہ بات کہ آپ نے میرے متعلق۔ تو پچھلے عرصے میں یہی ہمارے جو یہاں کے، یار میرا خیال ہے شعور ہے اس نے، یہاں کے صاحبان گئے تھے، ان کی تقریروں پر بھی مجھے بڑا افسوس ہوا، اور جواباً غزل فاروق حیدر صاحب نے جو وہاں تقریر کی وہ بھی کمال کر گئی۔ میں اس دن، اس کے بعد کسی نے وہ سارا پوری ویڈیو مجھے، تو میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے ذاتی طور پر میرا نام لے کر کہا کہ اور باتیں بھی کی، اور میں فوری طور پر میرا جو بعد میں خیال آیا وہ سننے کے بعد کہ آج فاروق حیدر صاحب اقتدار کا نشہ ہے یا دوسرا بھی کر لیتے ہوتے ہیں، ویسے وہ پتہ نہیں کس نشے میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا تھا تو مجھے زبردستی بنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بار بار پیچھے کر کے وہ سنا میرے متعلق کہ سردار نعیم کا حساب کتاب، میں اسی طرح جملہ لکھا ہوا ہے، کہا بہت آہستہ آہستہ ہے، حساب کتاب برابر کروں گا، نعیم کا حساب کتاب برابر کروں گا، اسے میں سبق سکھاؤں۔ یہ جو میرے رشتہ دار گئے تھے انہیں وہ خطاب کر رہے تھے کہ وہ اسے سبق، مجھے پتہ نہیں کیا سبق سکھا رہے تھے۔ تو پھر یہ بھی کہا جی کہ میں نہیں بننا چاہتا تھا، مجھے وزیر اعظم زبردستی بنایا گیا۔ تو یہ میں آئندہ بھی ہر مجلس میں آپ کو ایک ایک واقعہ بتاتا رہوں، یہ تسلسل رہے گا۔ تو ایک آدھ میں آج بتا دیتا ہوں۔ یعقوب صاحب تھے وزیر اعظم، بن گئے، میں وزیر تھا، تو معاملات کے سلسلے میں فاروق حیدر صاحب دفتر آیا کرتے تھے، چلیں ٹھیک ہے۔ تو ایک دن وہ وہاں چھٹی کے بعد بھی بیٹھ گئے، تو کوئی باتیں ایسی ہونے لگی، تو میں نے کوئی محسوس کیا اور میں نے انہیں ایک سوال کیا۔ یہ ان کے متعلق جو میں بات کروں گا آئندہ بھی کروں گا، میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اس کی تردید کریں کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی اخلاقی حالت میں ایک بات بے ربط ہو رہا پر بہت افسوس ہوا ہوں کہ یہ منیر صاحب اور یہ جب گئے انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی۔ ایسے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ سچ کہہ دیتے کہ سردار نعیم نے جہاں انہوں نے مجھے یہ برا بھلا کہا وہاں یہ سچ بھی کہہ دیتے کہ 5 دفعہ منیر صاحب کے بیٹے کے کاغذ فاروق حیدر صاحب نے خود لیے اور انہوں نے وہ ان کے بیٹے کی تعیناتی کا وعدہ کرنے کے باوجود میرے ساتھ 5 بار وہ انکار کر دے۔ اور اخلاقی جرت کی بات یہ تھی کہ وہ منیر صاحب کو کہتے کہ اس کا قصور نہیں ہے، وہ مجھے کاغذ دیتا رہا ہے، مجھ سے سہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میں نے نہیں کی۔ لیکن ان کی اخلاقی حالت میں نے دیکھی کہ وہاں انہوں نے یہ بات تقریر میں نہ کرتے، اپنی جگہ بتا دیتے۔ میں نے 5 دفعہ، ایک دفعہ بھی پھر توجہ دلائی تو کہا جی وہ کاغذ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، مجھے وہ اس کے کاغذ ایک دفعہ پھر دیں۔ اور میں وہ آفیسر بھی دیتا ہوں جس کے بتاتا ہوں جن کے حوالے وہ کرتے تھے، ارشد کے حوالے۔ بدر منیر آج کل پتہ نہیں کہاں ڈپٹی کمشنر ہے، ایک دفعہ ان کے حوالے کیے میرے سامنے کہ اس لڑکے کا کرنا ہے۔ پھر وہ جو ان کے ساتھ سٹاف افسر ہے، پھر یہ پرنسپل سیکٹری احسان خالد نے ایک دفعہ ان کے حوالے کیے، 5 دفعہ۔ لیکن یہ گئے، لیکن اس شخص نے نہیں کہا کہ یہ کاغذ مجھے وہ دیتا رہا ہے، یہ بات اگر نہیں ہوئی تو میری وجہ سے اس میں میرا کوئی کمی بیشی ہے۔ لیکن اخلاقی حالت ان کی میں نے یہ دیکھی کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وہ دوسرا سنا رہا تھا آپ کو یعقوب صاحب کے زمانے میں، تو بیٹھے ہوئے تھے وہ جو کہتے ہیں کہ میں زبردستی مجھے بنائے، تو وہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آئندہ پر وہ انہوں نے، میں نے کہا جی چائے پیتے ہوئے تھوڑی فرینکنیس بھی ہے کہ آج آپ کی باتوں سے کیا چلیں آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ وہ بڑے حیران ہو کے سیدھا سوال کیا کہ آپ کی خواہش ہے وزیر اعظم بننے؟ وہ بہت جلدی جواب دیا کرتے ہیں، لیکن اس دن وہ حیران کن حد تک تھوڑا سا سکون سے آرام سے ٹھہر کے بولے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جیسے 22 سالہ، بالکل الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی زیر زبر کا فرق نہ ہو، کہ 22 سالہ دوشیزہ ہو، خوبصورت ہو، اور اس سے وہ کوئی یہ پوچھے کہ تم نے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے مجھے اس طرح جواب دیا کہ ہاں بننا چاہتا ہوں، کہ تم نے اس طرح مجھ سے پوچھا ہے جیسے 22 سالہ خوبصورت دوشیزہ ہو اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم شادی بھی کرنا چاہتی ہو یا نہیں کرنا چاہتی۔
میں سمجھ گیا میں ہنسا تو میں نے کہا انشاءاللہ. اور یعقوب صاحب کے بعد وہ بنے وزیر اعظم بنے. اتنے جذباتی ہوئے، وہ جو کہتے ہیں زبردستی بنائے، کہ وہ پروٹوکول کے تقاضے ہوتے ہیں. جب حلف ہوا